کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا ایک آپ کا بہت مشہور معجزہ ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی ایک بڑی جماعت آئی، جس میں ابو جہل تھا، عاص بن وائل تھا، ولید بن مغیرہ تھا، اور بھی بہت سارے کافروں کے سردار تھے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ جو ہم چاند دیکھ رہے ہیں، رات کا وقت تھا، شب دیجور تھی، اگر آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں سے کہا، اگر یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو کیا تم تصدیق کر لو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہم تصدیق کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا کہ اے اللہ، تو ان کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کر دے، اور اس کے بعد آپ نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا۔ روایات میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف جب اشارہ کیا تو چاند پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، اور حرا پہاڑ جو ہے چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان آ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑا چاند کا پہاڑ کے اوپر تھا تو دوسرا ٹکڑا چاند کا پہاڑ کے نیچے تھا، اور یہ سارے کافروں نے دیکھا۔ لیکن جن لوگوں کی شرست میں ہدایت ہی نہ ہو، جن لوگوں کے دلوں میں عناد، بغض، حسد ہو، تو وہ بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافروں کو خطاب کر کے، اشہدو، گواہی دو۔ چنانچہ جب یہ لفظ کہا، شہید یشہدو سے جو مشتق ہے، اس کے دو ترجمے علماء نے لکھے ہیں۔ اگر اس کا مصدر شہادتن ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اشہدو، کہ تم گواہی دو، اور اگر اس کا مصدر شہودن ہے تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ دیکھو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن ان کافروں نے اس بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، چاند پھٹ چکا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے معجزے کے طور پر ظہور میں آ چکا ہے۔ تو اتنا بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کافروں نے دیکھا۔ اس کی شہادتیں عرب کے باہر سے بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ تاریخ فرشتہ جو مشہور تاریخ کی کتاب ہے، ملا محمد قاسم اس میں لکھتا ہے کہ عرب کی ایک جماعت تجارت کی غرض سے سمندر کا سفر کر رہی تھی۔ انہیں لنکا کے جزیروں کی طرف جانا تھا، لیکن طوفان آیا اور کشتی کا رخ بدل گیا، اور وہ مالابار کے جزیروں میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کے ایک جگہ اترے، ایک گاؤں میں اترے۔ وہاں کا جو راجہ تھا، حاکم تھا، وہ سامری تھا۔ تو سامری سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو سامری نے سن رکھا تھا یہود اور عیسائیوں سے کہ عرب ملک میں ایک نبی کی بعثت ہوئی ہے، ان کے واقعات سن رکھے تھے۔ اس کے اندر دل میں شوق تھا کہ وہ اس نبی کے واقعات کو سنیں۔ چنانچہ عرب کے تاجروں سے اس نے پوچھا کہ عرب میں ایسے ایک واقعہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو ان تاجروں نے، عرب تاجروں نے تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتائے، آپ کے اخلاق و شمائل بتائے، اور اسی اثنا میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ہاتھ پر ان کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو اس حاکم نے کہا، ذرا ٹھہرو، اگر ایسا ہے تو بہت عظیم واقعہ ہے، اور ہماری روایت یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی عظیم واقعہ ہوتا ہے تو ہم تاریخ کے رجسٹر میں اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔
میں ابھی اس سن کا اس سال کا رجسٹر منگاتا ہوں، ضرور یہ واقعہ اس میں نقل ہوگا۔ چنانچہ اس نے وہ رجسٹر منگایا اور اس میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں رات میں چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ تو یہ شہادت بتاتی ہے کہ جہاں اس وقت چاند طلوع ہو رہا تھا تو باہر کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باہر کے لوگوں نے بھی چاند کو پھٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن آج کچھ لوگ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں، جیسے اس زمانے میں ابو جہل نے انکار کیا، ولید بن مغیرہ نے انکار کیا، عاص بن وائل نے انکار کیا، بڑے بڑے کافر سرداروں نے انکار کیا۔ اس زمانے میں بھی ایسے کچھ لوگ، ایسے ایک بڑی جماعت ہے جو اس کا انکار کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل جیسے کافروں کے ساتھی ہیں۔ مسلمانوں نے اس وقت بھی اس کو دل و جان سے مانا تھا، اس معجزے کو دیکھا تھا، اس پر ایمان لائے تھے۔ آج بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہوئے اس معجزے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو فطری نظام کے خلاف ہے، خرق و التیام کے خلاف ہے، یعنی پھٹنا یہ فطرت نے جو اصول اس دنیا کے بنائے ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو یہ اعتراض بالکل بودا ہے، بے جان ہے، کیونکہ جس خالق کائنات نے یہ اصول بنائے ہیں تو وہ خالق کائنات ان اصولوں کا پابند نہیں ہے۔ وہ چاہے تو کسی چیز کے بھی 2 ٹکڑے کر سکتا ہے۔ اس کی مٹھی میں ساری کائنات، ایک چاند ہی کیا، وہ ہر چیز کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے ایمان کے خلاف بات ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تو 2 ٹکڑے کیے نہیں تھے، آپ نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے یہ معجزہ کر دکھایا۔ تو اصل طاقت اس معجزے کے پیچھے بندے کی نہیں ہوتی، کسی نبی یا رسول کی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہوتی ہے۔ تو معجزہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے یعنی انبیاء کرام کے ذریعے اس کو ظہور میں لاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مطالعہ کریں، ان سے ہمارے یقین میں اضافہ ہوگا اور اسلام کی حقانیت ہمارے دلوں میں راسخ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہمارے دلوں میں پیوست ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق، سچی محبت کرنے والا، ان کی اطاعت کرنے والا، ان کے اسوے کو اپنانے والا بنائے، آمین۔